آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ آسام اور مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں خوش اسلوبی کے ساتھ پولنگ جاری ہے۔ دوپہر 1:30 بجے تک آسام میں 48.26% جبکہ مغربی بنگال میں 58.15% ووٹنگ ہو چکی تھی۔ آزمو اداکار سپر اسٹار رجنی کانت کو سال 2019 کے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ تلائیوا کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ 45 سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ آج سے کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگوا سکیں گے۔ ملک میں 6,51,17,000 سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اور جموں کشمیر میں اس سال کی امرناتھ یاترا کے لیے اندراج کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مغربی بنگال اور آسام میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پولنگ خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے۔ دوپہر 1:30 بجے تک آسام میں 48.26% جبکہ مغربی بنگال میں 58.15% ووٹنگ ہو چکی تھی۔ آسام میں پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی اور شام 6 بجے ختم ہو جائے گی۔ ریاست میں اس مرحلے میں 13 ضلعوں کے 39 حلقوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ 26 خواتین سمیت 345 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں۔ بی جے پی نے 34 امیدوار کھڑے کیے ہیں جبکہ کانگریس نے 28، آسام جاتیہ پریشد نے 19، AIUDF نے 7، اسم گن پریشد نے 6 اور BPF نے 4 امیدوار انتخابی میدان میں اتارے ہیں۔ 73,44,000 سے زیادہ ووٹر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے۔ مغربی بنگال میں بھی پولنگ پرامن طور پر جاری ہے۔ وہاں ووٹنگ شام 6:30 بجے ختم ہوگی۔ اس مرحلے میں 4 ضلعوں کے 30 حلقوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ 171 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں۔ 75,95,000 سے زیادہ ووٹر ووٹ دے سکیں گے۔ بی جے پی اور حکمراں ترنمول کانگریس سبھی 30 سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہیں جبکہ کانگریس بائیں بازو کی پارٹی اور ان کی اتحادی پارٹی انڈین سیکولر فرنٹ سنیکت مورچے کے پرچم تلے چناؤ لڑ رہی ہیں۔ ہر پولنگ مرکز پر الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ساتھ ساتھ صحیح ووٹ پڑنے کی تصدیق سے متعلق وی پیٹ مشینیں استعمال کی جا رہی ہیں۔ اس کا مقصد انتخابی عمل کی شفافیت اور ساکھ کو مزید بہتر بنانا ہے۔ ادھر وزیر اعظم نے اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے سبھی اہل ووٹروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر کے جمہوریت کو مستحکم بنائیں۔ جناب نریندر مودی نے ایک ٹویٹ میں لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ ریکارڈ تعداد میں اپنا ووٹ دیں۔ وزیر اعظم اور بی جے پی کے سرکردہ لیڈر نریندر مودی نے کہا ہے کہ آسام کے عوام ترقی اور امن و سکون کے لیے NDA پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے ریاست کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ جناب مودی کوکرا جھار میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے بوڈو لینڈ علاقائی خطے کے لیے امن، ترقی اور تحفظ کا منتر اپنایا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ سرکار نے اس خطے میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں۔ آزمو اداکار اور سپر اسٹار رجنی کانت کو سال 2019 کے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز کیا جائے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڑیکر نے آج یہ اعلان کیا۔ یہ ایوارڈ اگلے مہینے کی 3 تاریخ کو دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے سپر اسٹار رجنی کانت کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز کیے جانے کے اعلان پر انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب نریندر مودی نے کہا کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ تلائیوا کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ تلائیوا کئی برسوں سے بہت مقبول رہے ہیں اور انہوں نے ایسا کام کیا ہے جو چند لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ رجنی کانت کو ان کے مداح پیار سے تلائیوا کہہ کر بلاتے ہیں۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ رجنی کانت طرح طرح کے رول اور ایک پراثر شخصیت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ جناب پرکاش جاوڈیکر نے بھی ایک ٹویٹ میں کہا کہ رجنی کانت بھارتی سنیما کی تاریخ میں عظیم اداکاروں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک اداکار، فلم ساز اور اسکرین رائٹر کی حیثیت سے رجنی کانت کی دین مثالی نوعیت کی رہی ہے۔ دادا صاحب پھالکے ایوارڈ بھارتی سنیما کا اعلیٰ ترین اعزاز ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سرکار نے چھوٹی بچت اسکیموں پر شرح سود میں تبدیلی سے متعلق احکامات واپس لے لیے ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا کہ چھوٹی بچت اسکیموں پر شرح سود اسی سطح پر برقرار رہے گی جتنا کہ مارچ کے مہینے میں تھی۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سرکار ان شرحوں کو برقرار رکھے گی جو 2020-21 کی آخری سہ ماہی میں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی بچت اسکیموں پر شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ مرکزی سرکار نے ڈاکٹر BR امبیڈکر کی جینتی 14 اپریل کو اپنے سبھی دفاتر میں عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ عملے، عوامی شکایات اور پنشن محکمے کی وزارت نے کہا ایک سرکاری حکم نامے کے ذریعے یہ جانکاری دی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ مرکزی سرکار کے دفاتر کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں صنعتی ادارے بھی 14 اپریل کو بند رہیں گے۔ ملک میں 45 سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ آج سے کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگوا سکیں گے، خواہ وہ کسی بھی دوسری بیماری سے متاثر کیوں نہ ہو۔ 45 سال یا اس سے زیادہ عمر کے سبھی افراد ٹیکہ کاری کی بکنگ کے لیے کووڈ نظام میں اپنا اندراج کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کے افراد کو ٹیکہ کاری مراکز پر اندراج کی اجازت ہوگی۔ ٹیکہ کاری مراکز پر اندراج کے لیے لوگ کسی بھی شناختی دستاویز کے ساتھ 3 بجے کے بعد اپنے نزدیک کے ٹیکہ کاری مرکز پر جا سکتے ہیں۔ ادھر ملک میں اب تک 6,51,17,000 سے زیادہ افراد کو کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 20,63,000 سے زیادہ متعلقہ افراد کو ٹیکے لگائے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ کے 72,330 نئے معاملات بھی سامنے آئے ہیں۔ اس طرح اب تک 1,22,00,000 افراد اس بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 459 افراد کی موت ہوئی ہے۔ اس طرح ملک میں اس وائرس سے 1,62,927 اموات ہو چکی ہیں۔ ادھر ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح فی الحال 93.89% ہے۔ جموں کشمیر میں اس سال کی امرناتھ یاترا کے لیے اندراج کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے۔ 3,880 میٹر کی بلندی پر واقع امرناتھ گپھا کے لیے یاترا پہلگام اور بالتل سے 28 جون کو شروع ہوگی اور 22 اگست کو ختم ہوگی۔ سری امرناتھ جی شرائن بورڈ کے چیف ایگزیکٹو افسر نتیشور کمار نے یہ جانکاری دی ہے۔ آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر۔ مغربی بنگال اور آسام میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پولنگ خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے۔ دوپہر 1:30 بجے تک آسام میں 48.26% جبکہ مغربی بنگال میں 58.15% ووٹنگ ہو چکی تھی۔ آزمو اداکار سپر اسٹار رجنی کانت کو سال 2019 کے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ تھلائیوا کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ 45 سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ آج سے کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگوا سکیں گے۔ ملک میں 6,51,17,000 سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔